گڈ مارننگ لاہور مارننگ شو کے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے آپ کی صحت کا ہمیں خاص خیال ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، بلیسنگ اس طرح سے ہے کہ جب ہم فاسٹنگ سے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کچھ ایسے پازیٹیو اور نیک اور اچھے اعمال جب کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو ہماری صحت پہ اس کے آٹومیٹیکلی بڑے پازیٹیو اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ماہ مقدس جو ہے یہ ہم خود اپنی کچھ عادات کی وجہ سے اپنی جو ہوتی ہیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں عادتوں سے مجبور ہو کے اس کو اپنے لیے ہرڈل بھی بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہماری صحت جو ہے وہ ایک چیلنج بن جاتا ہے نا، خاص طور پہ جو طرح طرح کے پکوان ہوتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس میں کون سی بیلنس ڈائٹ لے کر کے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ جو شوگر کے، بلڈ پریشر کے، جو دیگر امراض ہیں ان کے شکار لوگ ہیں، وہ ریلیف کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس تمام تر رہنمائی کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ انوائٹ کیا اپنے مارننگ شو میں جناب مشرف علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گڈ مارننگ۔ بہت شکریہ آپ کا، گڈ مارننگ۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ مشرف علی زیدی صاحب شروع کرتے ہیں ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان سے، ذیابیطیز کے جو پیشنٹس ہیں، روزے میں سحری اور افطاری میں کیا ان کو لینا ہے، کیا پرہیز کرنا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے میرے پروگرام میں وہ چیزیں زیادہ بتاتا ہوں جو کھانے والی ہوں۔ ہاں، مطلب ہمارے ہاں میں پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہا تھا کہ جو وزن کم کرنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں جی کیا کھائیں جس سے وزن کم ہو۔ ہاں، تو اچھا یہ بات سیریس سنجیدگی سے اگر کریں نا تو یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ، یورک ایسڈ کے پیشنٹ، بلڈ پریشر کے پیشنٹ، یہ لوگ بیجا پرہیز کرنے کی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ رمضان آ گیا جی، الحمدللہ آپ کے تمام ناظرین کو رمضان کی مبارکباد۔ روزہ جو ہے یہ نہ صرف تزکیہ نفس ہے، یہ بلکہ تزکیہ بدن بھی ہے۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے تو یہ کمال چیز ہے جی۔ اچھا جو بھی پیشنٹ ہیں جن کی ڈائبٹیز ٹائپ 2 خاص طور پر ڈائگنوز ہو چکی ہے، وہ آج اس پروگرام کے بعد اپنا HbA1c کروا لیں۔ اچھا، اگر تو HbA1c ان کا پرسوں روزہ ہوگا یا کل روزہ ہوگا، تو اگر تو HbA1c 8 سے نیچے آتی ہے تو روزہ لازمی رکھیں، روزہ لازمی رکھیں۔ اور جو چیزیں میں آج اس پروگرام میں بتاؤں گا وہ اس کو پیٹرن کو فالو کریں تو یقین کریں کہ وہ عید تک بالکل حشاش بشاش ہیلدی ہوں گے، چنگے بھلے، اور بھلے چنگے، جی بھلے چنگے ہوں گے اور کنٹرولڈ ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا ان کی شوگر بھی بہتر رہے گی ماشاءاللہ۔ اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہے نا روزے کو اس طرح سے سوار مت کریں، شوگر کے پیشنٹ کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کہ سحری ٹھوس ٹھوس کے کھانا شروع کر دیں، ہاں، اس طرح نہ لگے نا۔ ہاں اچھا ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک بالکل فلسفی کو سمجھیں کہ جب سحری کا وقت آیا ہے اور آپ جتنا مرضی کھا لیں اور اس نیت سے کھائیں کہ وہ 12 گھنٹے چلے گا یا 10 گھنٹے چلے گا، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ وہ تو 2-3 گھنٹے میں آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ تیزابیت سے اور وہ کھٹی ڈکاروں سے اور برا۔ بنیادی چیز جو ہے اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے اتنی انرجی لے لینی ہے کہ وہ آپ کو شام تک چلتا رہے۔ اچھا ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں انسولین والے، ان کی میں بات یہاں نہیں کروں گا، ان کے لیے کوئی بات یہ ان کے لیے نہیں ہے، جو اس سے علاوہ میڈیسن پر ہیں۔ اور کیونکہ میرے پاس لائسنس ٹو پریکٹس یونانی کا ہے، یونانی ہربل میڈیسن کا ہے، تو میں یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ میڈیسن عادی کر دیں سحری کے وقت، کیونکہ وہ ایلوپیتھک اگر میڈیسن کھا رہے ہیں تو ان کو صرف پریکٹیشنر ہی ان کی میڈیسن کم یا زیادہ کر سکتا ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے معالج سے مشورہ کر کے اپنی میڈیسن کی ایڈجسٹمنٹ کروا لیں۔ اور جو سحری کا وقت شروع ہونے سے پہلے، اس سے پہلے جو ہے نا میں نے بتائی تھی ایک پچھلے پروگرام میں، وہ آپ اس کا نام سمودی رکھ رہے تھے، وہ کدو والی جو سمودی تھی، لوکی والی۔ ہاں جی۔ اچھا میں آج اس پر بھی ریسرچ کر کے آیا ہوں، میری بیٹی نے مجھے سارا سمجھایا ہے ایسا کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں نا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ لوکی کی سمودی شیک پانی کے ساتھ وہ لازمی افطاری کی بجائے سحری میں لے لیں، سحری سے سٹارٹ لیں۔ اچھا اس میں کدو کے ساتھ اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں آپ؟ اس میں نے لیمو بتایا تھا یورک ایسڈ کے پیشنٹ والوں کے لیے۔ جو ہمارے یہاں پاکستان میں ڈائبٹک ہیں زیادہ تر ان کو وہ ہائپرٹینسو بھی ہوتے ہیں ساتھ، اور ان کا یورک ایسڈ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس رمضان میں اگر اس پیٹرن کو فالو کریں تو ان کا یورک ایسڈ بھی نارمل ہو جائے گا اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔
اچھا نبیز جو ہے وہ بہت زبردست ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے. نبیز بولتے ہیں جو کھجور ہے وہ اس کو ساری رات بھگو دیں پانی کے اندر. یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں اپنے بہت سارے مریضوں کو بہت ساری باتیں بتاتا ہوں تو اس میں کہتا ہوں کہ اس کو ثواب کی نیت سے کر لیں. طب نبوی بھی ہے نا یہ. ہاں اچھا جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو چینی گڑ اور شکر اور شہد سمیت میں سب کچھ منع کر دیتا ہوں. اچھا لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پانی جو ہے نا وہ اس میں چند قطرے شہد ڈالیں ثواب کی نیت سے, شفا سمجھ کے. ہاں اچھا جو افطاری سے سحری تک پانی پئیں روزے والے لوگ, اس کو ماؤل اصل بولتے ہیں ہمارے ہاں. اچھا تو وہ شہد والا پانی پئیں اور رات کو کھجوریں بھگو دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے تھے. اور وہ اسی پانی میں مل کے اس کھجور کو اس میں اب کشمش آپ اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں. اس وقت جو نبیز ریڈی میڈ بھی مل رہے ہیں, آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اس میں کشمش کے ساتھ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں, لیکن اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو پرہیز کریں پلیز. وہ پھر شوگر انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے, اس کا بڑا زبردست فائدہ ہوتا ہے. اچھا فارمولہ کیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سحری نہیں کرنی, آپ وقفے سے سحری کریں. اور جو فوری جاگنے کے بعد کھانا ہے اور وہیں پر کھانے کے بعد لیٹ جانا یا وہیں نماز پڑھی اور سو جانا, وہ بہت غلط کام ہے. آج بھی میں نے 2-3 مریضوں کو بات کی ہے ڈائبٹک, آج صبح پروگرام سے پہلے بھی ان کو میں نے سمجھایا کہ اپنا روٹین چینج کریں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور سعودیہ میں اور یو اے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم افطاری کرنے کے بعد جاگتے ہیں, دن ہمارا شروع ہوتا ہے اور پھر سحری کر کے سوتے ہیں. سحری کر کے سوتے ہیں. وہ ڈائبٹک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت خطرناک ہے, یہ بہت ڈینجرس ہے. شوگر کنٹرول ہی نہیں ہوگی. اور ہارٹ پیشنٹس, اب میں ان کے ہارٹ پیشنٹ, شوگر, بلڈ پریشر والے جو لوگ ہیں نا, یہ ان کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے. آپ افطاری کریں یا سحری کریں, دونوں کے بعد آپ کو چلنا پھرنا ہے تاکہ جسم میں جو آپ نے پیٹ میں چیزیں بھیج دی ہیں وہ باقی جسم تک پہنچنے کے لیے آپ کا گھومنا پھرنا, چلنا پھرنا ضروری ہے. اور ڈائبٹک کے لیے نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے. اور میں اکثر پروگرام میں کہا کرتا ہوں کہ نیند کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عشاء کے بعد. تراویح اگر پڑھ لیے تو آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے سوئیں ضرور. 2 بجے اٹھ جائیں, 3 بجے اٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, اس کے بعد وہ سحری کا ٹائم کریں. اور فجر کے بعد جاگنا ہے, سونا نہیں ہے, وہ بہت خطرناک ہے. آپ نے اگر سونا ہے یا نیند پوری کرنی ہے درمیان میں تو وہ ظہر سے عصر کا درمیان کا ٹائم رکھ لیں. لیکن صبح سحری کے بعد والا کام ٹھیک نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, جو بہت سارے لوگ ہیں سحری کرنے کے بعد آپ اپنی روٹین کا کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کی انرجی شام تک برقرار رہتی ہے. اور اگر آپ سحری کرنے کے بعد سو گئے ہیں, لیٹ گئے ہیں, سو گئے ہیں, اور آپ چاہے سارا دن سوتے رہیں, ظہر کے وقت اٹھیں تو آپ کی انرجی بالکل زیرو ہوگی. اور وہ روزہ بجائے فائدہ دینے کے وہ آپ کو نقصان دے گا. اچھا یہ نا ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ جو ہے نا, یہ لوگ نا جو روزے کو اور جو عام فاقہ ہے نا اس کو مکس کر دیتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. روزہ ہم پر فرض ہے, ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے. ہمیں حکم ہے, ہم نے رکھنا ہے. جیسے میں نے شہد کی بات کی ہے, میرے نبی نے کہہ دیا کہ وہ فائدہ ہے اس میں, تو وہ شفا ہے, تو وہ ہم نے پینا ہی پینا ہے. جب روزہ ہم نے رکھنا ہے اور جو عام فاقہ ہے اس میں اتنا زبردست فرق ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم نے رکھنا تو ہے ہی ہے, ہم پر فرض ہے, لیکن اگر ہم اس کے پیٹرن کو ٹھیک کر لیں تو اس میں ڈائبٹیز کا کنٹرول کے لیے, وزن کے کنٹرول کے لیے, جو ایچ پیلوری کے پیشنٹ ہیں, جو آگے ہم چل کے بات کریں گے, تبخیر معدہ کے پیشنٹ ہیں, ان کے لیے یہ مہینہ تو بہت زبردست مہینہ ہے. اگر وہ اس پیٹرن کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, فالو کر لیتے ہیں, تو اگلے 11 ماہ ان کے بڑے آسانی سے گزریں گے. کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا اس میں نا جو سمودی اور وہ جو اس کی بات ہو رہی تھی نا لاسٹ ٹائم, افطاری میں بھی کولڈ ڈرنک نہیں پینے, مطلب ڈائبٹک جو ہے طرح طرح کے مشروبات بھی نہیں پینے. روح افزا تو بالکل ہی نہیں پینا. یقین کریں وہ نا لال رنگ ہے, اس کے اندر پرزرویٹیوز ہیں اور ایک شیرہ ہے. وہ جس دور میں وہ انرجی دیا کرتا تھا اس دور کا لائف سٹائل اور تھا. اس وقت ہمارا لائف سٹائل اور طرح کا ہے. افطاری کرنے کے بعد سب سے زیادہ نقصان یہ لال شربت دیتے ہیں, مطلب اس سے نقصان بہت زیادہ. یہ کولڈ ڈرنکس جو عام سوڈا ڈرنکس ہیں یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دیتے ہیں. یہ تو بالکل بھی نہیں لینے, اور ٹھنڈا نہیں لینا. جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا مشروبات وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا جوس بھی نہیں لینا چاہیے ڈائبٹک کو, کسی بھی پھل کا جوس نہیں لینا چاہیے.
اور ان کو صرف پھل جو ہے وہ کھانا چاہیے، فائبر انٹیک بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ. فروٹ چاٹ لے سکتے ہیں، دہی بلے لے سکتے ہیں. اور ایک مزے کی بات زبردست میں بات جو کر رہا تھا کہ کیا کھانا چاہیے، جتنے بھی ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو پکوڑے لازمی کھانے چاہیے افطاری میں. اس میں بیسن ہوتا ہے اور اس کا ایک طریقہ سمجھ لیں. پکوڑے نقصان دہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں اس تیل کی وجہ سے، ڈیپ فرائی کرتے ہیں جو. ہاں، اور بار بار اس کی بانڈنگ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تیل نقصان دہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں اگلے دن بھی تلتے ہیں، پھر اگلے دن بھی بناتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور مرچ مسالہ نہیں ڈالنا زیادہ، اور آلو نہیں ڈالنے. آپ اس میں جو ڈائبٹک پالک ڈال سکتے ہیں، بند گوبھی ڈالیں، آپ بڑے اچھے بند گوبھی ڈالیں، پالک ڈالیں، پیاز ڈالیں، سبز مرچ ڈالیں، شملہ مرچ ڈالیں. یہ اس کے بن سکتے ہیں، یا خالی بیسن کے. پھول گوبھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ، اس کے بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں. پھول گوبھی کیونکہ بادی ہوتی ہے، ہاں بادی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. بند گوبھی زیادہ اچھی. ہاں جی، بند گوبھی تو فائدہ مند، بڑے کرنچی بنیں گے، اور یہ لازمی لیں آپ. اچھا، ہلکی پھلکی افطاری کرنے کے بعد ذہن میں رکھیے کہ جو دودھ ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہے، دودھ سوڈا آپ لوگوں کے لیے زہر ہے. مطلب دودھ سوڈا ہے یا ملک شیک ہے؟ اور غلط ہے. وہ ملک شیک لے سکتے ہیں تھوڑا سا، بنانا کا ملک شیک میں اگر افطاری کے وقت بھی لے لیں، اس میں الائچی ڈال دیں، اور صبح بھی سبز الائچی، تو وہ اوورآل دن بھی گزرتا ہے اچھا، اور شام کو بھی. اچھا، جو پانی کا انٹیک ہے نا آپ کا، وہ افطاری میں بھی اور سحری میں جو انڈیلتے ہیں نا، اس سے بیڑا غرق ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. سحری میں زیادہ انڈیلتے ہیں، روزہ بند ہونے سے پہلے سب نے بوتلیں پکڑی ہوتی ہیں. وہ غلط چیز ہے. وہ والا پانی آپ کا چلتا چلتا کوئی نہیں ہے، وہ بلکہ آپ کو تنگ کرتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، الیکٹرولائٹ امبیلنس کر دیتا ہے وہ پانی، کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو باڈی اس کو جلدی سے جلدی نکالتی ہے. اور وہ جب جلدی نکالتی ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے منرلز بھی نکلتے ہیں، آپ کے نمکیات بھی نکلتے ہیں. وہ بہت خطرناک چیز ہے. سکنجبین کا استعمال کریں. اچھا جی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے یا لیمو سے یا کوئی بھی کھٹی چیز، اس کے لیے ایک میں زبردست ایک فارمولہ بتانے لگا ہوں کہ آج کل مالٹے بہت زیادہ ہیں آئے ہوئے ہیں. آپ 8-10 مالٹوں کا جوس نکال لیں، اور اس 8 لے لیں، 10 لے لیں، جتنے بھی بنتے ہیں ایک گلاس میں، اس جوس کو ہلکا سا ابالا دیں، پکا لیں، چاہے کینو ہو، چاہے فروٹر ہو، چاہے مالٹا ہو، اس کو تھوڑا سا پکا لیں. اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پی لیں. پورے رمضان میری گارنٹی ہے کہ آپ کا گلا نہیں خراب ہوگا، ان چیزوں سے نہیں ہوگا. وہ 8-10 اورنج آپ نے بتایا، اس کا نکال کے پلپ یا اس کا جوس نکال پکا کے آپ پی لیں، پکا کے اس کو ٹھنڈا کر کے. اچھا، گرم نہیں، یعنی کہ اس کو پکا کے نارمل روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کر کے اس کو پی لیں. اور اس کے بعد یہ جو سٹرس ہے نا، جو قدرتی سٹرس ہے، لیمو والا اور یہ مالٹے والا، اس سے گلا نہیں خراب ہوگا، یہ بہترین امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا، جو خربوزے جو ہے نا، خربوزہ اور تربوز، وہ بہت زبردست ہے ڈائبٹک کے لیے. اس موسم میں آنے والا ہے بالکل، اب ڈھیر بہت زیادہ آئے گا. تو پھل کو بھی کھائیں، خربوزے کو بھی کھائیں، اور جو خربوزے کے بیج ہیں اس کو صاف کر لیں، الگ نکال لیں، اور وہ اس کی سمودی بنائیں. اچھا، وہ سمودی پر بھی آئیں گے پھر، وہ یا پھر بعد میں وہ خربوزے کے بیجوں کو سمودی بنا لیں، مطلب اس پانی کے اندر صرف سادہ پانی کے اندر شیک کر لیں، تو اس کو چھان کے پی لیں. چھان کے پی لیں. اتنا زبردست اتنا انرجیٹک ڈرنک ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ پوری تراویح آسانی سے پڑھ سکتا ہے پیشنٹ. مطلب اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ کچھ نہیں، اور اگلے دن کی وہ سحری کے لیے بھی تیاری ہوگی. صحیح. اور وہ یہ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ کھجور کا آپ نے بتایا کہ جو ڈائبٹیز ہیں، رات کو اگر پانی میں بھگو دیں، سبوٹ کے اس کو مسل کے وہی پانی آپ سحری میں انٹیک کر لیں، وہ نبیز بالکل. ہاں، تو وہ آپ کو بالکل سے پیاس کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ سارا دن ایکٹیو بھی رہیں گے. بہت شکریہ جی آپ کے آنے کے لیے جناب مشرف علی زیدی صاحب. اور آپ نے ہمیں، اب چونکہ روزہ بھی ہے، اللہ کرے کل ہے یا پرسوں ہے، تو آپ نے جو سحری کی اور افطاری کی روٹین ہمیں بتا دی، بلکہ پورا ایک ڈائٹ چارٹ آپ نے دے دیا بلڈ پریشر شوگر کے پیشنٹس کے لیے. بڑا اچھا ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. آج کے مارننگ شو سے اجازت